بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا پہلا رکوع اور 7ویں پارے کا 7واں رکوع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ سورہ انعام مکی صورت ہے۔ ابھی تک جو ہم نے صورتیں پڑھی تھیں نا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، یہ مدنی صورتیں تھیں۔ ان میں احکامات بہت تھے، یعنی وراثت کے اور طلاق کے، نکاح کے، اور اس کے علاوہ بھی سود، جوا، شراب کی حرمت، بہت تفصیل سے آپ نے یہ سب باتیں پڑھی ہیں، دعوے کے حکام۔ تو مکہ کی جو صورتیں ہیں نا، مکہ میں جو نازل ہوئی ہیں، ان میں عقیدے کی اصلاح اور آخرت پر زیادہ توجہ ہے، ان میں موٹیویشن زیادہ ہے۔ تو سورہ انعام میں اور آگے سورہ اعراف آئے گی، اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے توحید کا بیان، آخرت کا بیان اس میں زیادہ ہوگا، احکام نہ ہونے کے برابر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی نے بنایا ہے، اور جن چیزوں کو بنایا گیا ہے وہ ہیں آسمان، زمین، اندھیرے، روشنی۔ تو یہ بنی ہوئی چیزیں خود بتا رہی ہیں کہ یہ بن نہیں سکتی جب تک کوئی ان کو بنائے نہیں، کیونکہ یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اندھیرے کو دیکھیں، روشنی کو دیکھیں، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات نہ صرف یہ کہ وہ بنانے والی ہے، اللہ کی ذات، بلکہ وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اندھیروں اور روشنی کو۔ آپ دیکھیں اگر یہ روشنی نہ ہوتی، کیسی روشنی ہوتی ہے سورج میں، اور جب نہیں ہوتا تو کیسے گھپ اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو کیسا بالکل ایک عجیب نظام اس نے بنا دیا ہے، ایک طرف اندھیرا، ایک طرف انتہائی روشنی۔ لیکن آگے اللہ شکایت کر رہے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ثم کا اصل معنی ہوتا ہے پھر، تو لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے لگے۔ لیکن یہ ثم وہ ثم نہیں ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی کہ یہاں ثم کا لفظ لے کر لایا۔ میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ثم کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس زید آیا، ثم عمرن، پھر اس کے بعد عمر آیا، تو اس کو کہتے ہیں تعقیب تراخی کے ساتھ۔ تراخی کا مطلب دیر، یعنی عمر آیا ہے زید کے بعد، مگر فوراً بعد نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے بعد، تو اس لیے ہم یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں ثم کا۔ لیکن یہاں جو قرآن ثم استعمال کر رہا ہے اس کو تعقیب ذکری کہتے ہیں، ذکر میں تاخیر۔ ذکر میں تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات بیان کرتے ہیں اور سامنے والے کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے کچھ دیر کے بعد آپ اگلا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان دو کلاموں کے درمیان میں آپ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس فاصلے کے لیے بھی عربی میں ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ جیسے قرآن کہہ رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو، زمین کو، روشنی اور اندھیروں کو بنایا۔ اب گویا اللہ ایک منٹ کے لیے توقف کر رہے ہیں۔ وہ توقف یہ کہ ہمیں فوراً ہمارا ذہن جائے گا اس دوران کہ واقعی وہ بڑی زبردست ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اندھیرے اور روشنیوں کو بنایا، تو وہ تو تنہا ہے، مخلوق تو عاجز ہے، مخلوق تو اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایسا ہوا نہیں ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس اکیلے پر لوگ ایمان لے کر آتے، لیکن ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ یعنی کام وہ ہوا ہے جو بالکل اس کے اگینسٹ ہے، جو بالکل اس کے تقاضے کے خلاف ہے۔ وہ کام یہ ہوا ہے کہ الذین کفروا، یہ کافر لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بلاغت کا ایک نقطہ یہاں پر ہے جو ثم کا لفظ لانا، گویا اللہ میں حکم دے رہے ہیں کہ تھوڑا ٹھہرو، یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہے، بات اس کے بالکل اگینسٹ ہوئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، یعنی ذکر میں گویا تاخیر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تاخیر یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا
جو تمہارا ذہن جس طرف جا رہا ہے، لیکن ہوا یہ نہیں ہے، ہوا بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو اس میں انسان کی شکایت ہے کہ اس نے ایسے رب کے ساتھ شرک کیا جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق، اور شرک کس کو کر رہے ہیں؟ بتوں کو، پتھروں کو، کوئی پیغمبروں کو، اپنی جیسی مخلوق کو آپ اس خالق کائنات کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم خود بخود نہیں بنے ہیں، کسی نے بنایا ہے ہم کو۔ ثم قضا اجلا، پھر اس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے ایک وقت بھی متعین کر دیا، موت کا وقت۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت اس کے پاس محفوظ ہے جو آخرت کا ہے، جو اس پوری کائنات کی موت کا وقت ہے۔ ثم انتم تمترون، یہاں بھی وہی ثم ہے، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو۔ یعنی یہ بھی اچھمبے کی بات ہے، ہونا یہ چاہیے جس نے تمہیں مٹی سے بنا دیا، تو پہلی دفعہ مٹی سے بنایا، ہم سب دیکھ رہے ہیں آدم کو مٹی سے بنایا، سب اہل کتاب کا ایمان ہے، اور انسان کی جو باڈی ہے اس میں بھی سارے مٹی کے اجزاء ہیں، یعنی میڈیکلی بھی یہ بات ثابت ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ اب ایک بات کیا ہے کہ ایک دن تم نے اٹھنا بھی ہے، قیامت بھی آئے گی، تو یہ بات فوراً مان لینی چاہیے کہ جو رب مٹی سے بنا سکتا ہے، جو رب موت دے کر دوبارہ مٹی بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہاں بھی اللہ سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، انسان کو چاہیے فوراً کہے کہ ہاں اللہ یقیناً دوبارہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہ ہوا ایسا نہیں ہے۔ ثم، ان سب باتوں کے بعد ہوا کیا ہے؟ انتم تمترون، تم شک کر رہے ہو، تم یہ شک کر رہے ہو کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے بھی یا نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن جائے، تو بھئی یہ اس سے عجیب بات ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے بن گئے اور پھر دوبارہ مٹی ہو جاتے ہو، یہ بھی تو عجیب بات ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، یعنی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، یعنی آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور زمین میں بھی وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ علم ایسا ہے کہ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو بھی۔ معبود کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں میں وہ کامل ہو، ایک قدرت اس کی کامل اور علم کامل۔ دیکھیں جس کی قدرت ناقص ہے نا، اس کی بھی اطاعت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ آپ کو جب پتہ ہو کہ میں قانون توڑوں گا اور حکومت مجھے سزا دے ہی نہیں سکتی، میرے تعلقات اتنے ہیں، تو لوگ قانون توڑ دیتے ہیں، اس کی حاکم کی اطاعت نہیں کرتے، کہ حاکم کو اگرچہ پتہ ہے لیکن وہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتا، میرے تعلقات بہت ہیں۔ اور بعض دفعہ حاکم کا علم ناقص ہوتا ہے، قدرت تو ہوتی ہے، علم ناقص ہوتا ہے، اس لیے بھی آپ قانون توڑ دیتے ہیں، آپ یہ سوچ کے توڑتے ہیں کہ میں قانون توڑوں گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جو بھی حقیقی حاکم ہے نا، اس میں دو صفات ہونی چاہیے، لازمی ہے، علم کامل، قدرت کامل۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا معبود ہے، اس کا علم کامل ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ یعنی پہلے تو بتا دیا قدرت کامل ہے کہ اس نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا، تو جو آسمان زمین اور اندھیر روشنیوں کو بنائے اور انسان کو مٹی سے بنائے اور پھر دوبارہ مٹی میں مار کے ختم کر دے، تو وہ تو اس کا مطلب وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ اپنے علم کی صفت بیان کر رہے ہیں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ رازوں کو اور جہری باتوں کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کو جانتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں، اب ان کو ایمان لانا چاہیے، لیکن قرآن ایک شکوہ کر رہا ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی، یعنی نشانیاں تو آتی رہیں گی لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، یہ اپنی دنیا میں ہی مست ہو کے رہ گئے ہیں، اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تحقیق انہوں نے حق کا انکار کر دیا، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب حق ان کے پاس آیا ہے۔ تو اے نبی آپ تسلی رکھیں، یہ کہیں نہیں جا سکتے، کیوں؟ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن خبروں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، عذاب کی خبروں کا اور اس بات کا کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی، یہ تو ممکن نہیں ہے، بھلا مٹی ہو گئے تو کون زندہ کر سکتا ہے، تو جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ خبریں ان کے پاس عن قریب آنے والی ہیں۔ عن قریب جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو بھی عن قریب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، فرمایا تم سے پہلی امتوں نے تو یہ خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، ہلاکت کی خبریں،
الم یرو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا ہے. عرب جب گزرا کرتے تھے نا شام کے سفر پہ اور تجارتی اسفار پہ تو راستے میں قوم عاد قوم سمود قوم لوط کی بستیاں الٹی ہوئی نظر آتی تھی کھنڈرات ان کے. دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. مکناہم فی الارض جن کو ہم نے زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیا تھا, بہت اسٹیبل قومیں تھیں وہ, اور ایسا ٹھکانہ دیا تھا ما لم نمکن لکم جو ہم نے تم کو نہیں دیا ہے. لیکن کیا ہوا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں, یعنی ان کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ نہریں یعنی عربی میں نہر اصل میں دریا کو کہتے ہیں, دریا ہم نے پیدا کیے ان کے لیے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لیکن ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ یہ قرآن ایک نشانی ہے جس کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بلاغت کو سن رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں, یہ ان کی ضد ہے, قرآن میں کجی نہیں ہے. ہم اگر آسمان سے ان کے سامنے, کیونکہ یہ کہتے تھے فرشتہ کیوں لے کے آ رہا ہے بھائی, ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہو, جیسے کہ یہودی جو تھے نا وہ تو کہتے تھے تورات ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے. تو نبی کو خواہش ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ اس خواہش کو پورا کیوں نہیں کر رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی تحریر یعنی کتاب مکتوب کو کہتے ہیں جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو اور یہ کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو کے بھی دیکھ لیں, یقین کر لیں کہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے, آسمان سے واقعی کتاب اتری ہے, تو بھی کیا ہوگا لقال الذین کفروا جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین یہ کھلا ہوا جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کے پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا, یعنی اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے خفیہ اور جبریل نبی کے دل پر القاء کر رہے ہیں اور نبی ہمیں بتا رہے ہیں, تو سیدھا سیدھا اللہ ہمیں فرشتہ دکھا دے, فرشتہ ہو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہو اور فرشتہ بار بار تائید کر رہا ہو کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں, تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ اگر ہم فرشتہ بھی نازل کر دیں نا ان کے ساتھ تو معاملہ چکا دیا جائے. کیا مطلب کہ فرمائشی مطالبے جب ہوتے ہیں تو فرمائشی مطالبے جب اللہ پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کسی قوم کو مہلت نہیں دیتا. جیسے صالح علیہ السلام کو فرمائش کی گئی تھی کہ اونٹنی نکالیں پہاڑ سے, اللہ نے نکال دی, پھر قوم کو مہلت نہیں ملی. پھر تو اللہ تعالیٰ اگر تمہاری فرمائش پہ ان کے ساتھ فرشتہ اتار دے اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو لقضی الامر تو اللہ ایک عذاب سے سب کو تباہ و برباد کر دے گا. ابھی اللہ نے سوچنے کی مہلت دی ہوئی, عذاب کو ڈیلے کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں آج نہیں کل ایمان لے آئیں گے. تو اللہ یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی مطالبوں کو پورا نہیں کرتے, کریں گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ یعنی نبی کے جو معجزے اور دلائل اللہ نے ان کی نبوت کے لیے جو ثابت کیے ہیں انہی کو دیکھ کر نبی پر ایمان لے آؤ, قرآن کو دیکھ کر ایمان لے آؤ, نبی کی تعلیمات کو دیکھ کر ایمان لے آؤ, اور جو دیگر معجزے ان کو دیکھ کر ایمان لے آؤ. تو ایک حکمت تو اللہ نے یہ بیان کی کہ اس لیے ہم فرشتہ نازل نہیں کرتے کہ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے یعنی ان کے ساتھ کسی شخص کو فرشتہ بنا کے نازل کر دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو اس کو بھی ہم انسان ہی بناتے, یعنی وہ انسانی شکل میں ہی آتا, کیونکہ فرشتے کو اس کی اصل شکل میں انسان کے لیے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے, اس کی ایک ہیبت ہے, ایک جلال ہے, انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو فرشتہ اگر زمین پہ آتا تو وہ انسانی شکل میں ہی آتا. جیسے جنات جب انسان کو نظر آتے ہیں تو انسانی روپ میں نظر آتے ہیں, تو فرشتہ بھی انسانی شکل میں نظر آتا. تو پھر کیا ہوتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ تو ہم ان پر اسی طرح معاملہ مشتبہ کر دیتے جو ابھی یہ کر رہے ہیں, یعنی جس طرح کے اشکالات یہ ابھی کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ کرتے, اس وقت بھی یہ کہتے یہ تو انسان ہے یہ فرشتہ نہیں ہے. تو اللہ یہ ثابت کرتا کہ یہ نہیں, یہ فرشتے ہیں, دیکھو یہ کھا نہیں رہے, یہ پی نہیں رہے. تو وہی اشکالات ان کو دوبارہ شروع ہو جاتے کہ یہ تو جادو ہے. تو یعنی جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے معجزات ضروری تھے وہ اللہ نے ثابت کر دی ہیں. تو اب ان کے مطالبے پورا کریں گے تو جس نے نہیں ماننا وہ فرشتہ دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. خلاصہ
کلام کا یہ نکلا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ہے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو مذاق اڑایا کرتے تھے جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا، یعنی وہ اس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ تو آپ کی قوم کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع تھا۔ اس کا میں نے بتایا ان میں احکام بہت کم ہیں، چونکہ مکی آیتیں، ان میں آخرت کی باتیں، توحید کی باتیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے اس میں پہلے اپنی قدرت کو بیان کیا اور پھر انسان سے شکایت کی ہے کہ ایسے طاقتور بادشاہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، جو مٹی سے بنا کے اور مٹی ہی کر دیتا ہے موت دے کر، وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، لیکن تم پھر بھی شک کرتے ہو۔ اور پھر اللہ نے اپنے کامل علم کو بیان کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ حق کا انکار کر رہے ہیں تو ایک دن آئے گا ان خبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پچھلی امتوں کا بتایا کہ پچھلی امتوں سے عبرت حاصل کرو، کتنی طاقتور قومیں تھیں جو آج کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو زمین پر اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے غرور اور تکبر میں اور خوش فہمیوں میں مبتلا مت ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے دو مطالبے ہیں کہ آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ لیں، تو نبی کو تسلی دی اگر نازل ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، کہیں گے یہ جادو ہے، اگرچہ اس کو صفوں کو ہاتھ بھی لگا کے دیکھ لیں۔ اور آخر میں یہ کہ ان کا بیہودہ مطالبہ کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، تو اللہ نے بتایا، اس کے دو جواب دیے کہ فرشتہ اگر نازل کر دیا جاتا تو ان کو مہلت نہیں ملتی۔ دوسری بات، فرشتے کو ان کو پتہ کیسے چلتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، کیونکہ آنا تو اس نے انسانی شکل میں تھا، تو پھر یہی اعتراضات دوبارہ شروع کر دیتے یہ۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، جو مکی صورتیں، یہ ہماری بہت جلدی انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں احکام نہیں ہے، تو ان کا صرف ترجمہ، مختصر تفسیری ہمیں انشاءاللہ کافی ہوگی، کیونکہ ان صورتوں میں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ موٹیویشن ہے ان میں، اور آخرت کی ہولناکیوں کا، جنت کی نعمتوں کا اور توحید کا بیان، کیونکہ ایک خدا پہ جب تک نہیں آئیں گے نا تو اس کی مانیں گے نہیں لوگ۔ ایک ہے ہمارا معبود، ہم نے اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے۔ تو جب تک انسانیت اس پہ نہیں آئے گی تو اس وقت تک انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جہاں ایک خدا کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آ گیا تو بس مذہب کی جڑ ختم ہو گئی، مذہب کی بیس ختم ہو گئی۔ سورہ انعام کا اب ہم دوسرا رکوع اور 7ویں پارے کا 8واں رکوع شروع کرتے ہیں، اور اس رکوع کا سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، سارا یسیرو سیرن، زمین میں چلنا پھرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا سیر کرنا، زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر اس کے بعد انظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، لی کا معنی لیے، من کا معنی کون، لی مما، مما اصل میں تھا من ما، ملا کے مما، یعنی نون کو نا میم کر کے میم کا میم میں ادغام کیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کون ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ قل اللہ، پھر خود ہی کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام تاکید کے لیے، یجمعو جمع کرے گا، نون تاکید کے لیے، ضرور بالضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جو اپنے ذات کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے۔ اصل میں یہاں عن محذوف ہے، خسروا عن انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف سے خسارے میں، یعنی ذات کے لحاظ سے خسارے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا خسارہ، تو اپنی ذات کے لحاظ سے جو لوگ خسارے میں پڑ گئے، فہم لا یؤمنون، یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی اللہ کے لیے ہے وہ کچھ جو رات میں ٹھہرتا ہے، وَاللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو دن میں ٹھہرتا ہے، یعنی جو دن اور رات میں رہنے والی چیزیں ہیں، سکونت کہتے ہیں نا ٹھہرنے کو، اس مکان میں فلاں نے سکونت اختیار کی ہوئی ہے،
تو جو بھی رات میں ٹھہرنے والی اور دن میں رہنے والی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے غیر کو میں ولی ٹھہرا لوں، کیا اللہ کے علاوہ کو میں اتخذ ٹھہرا لوں ولی، دوست. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. فطرت پھاڑنے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو نیچر ہے نا، نیچر، اس کو عربی میں فطرت کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فطارہ یفطرو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کریک پیدا کر دینا، پھٹن پیدا کر دینا. تو اسی وجہ سے عربی میں ناشتے کو بھی فطور کہتے ہیں. کہ کیا ہوتا ہے، آپ کا جو آپ فاسٹنگ پہ تھے نا، بھوکے پیاسے تھے، تو اس نے اس فاسٹنگ کو توڑ دیا آ کے. اور قرآن میں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو فطرت کو فطرت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اس پہ ڈھالا گیا ہے. یعنی جس طبیعت پہ انسان کو گویا توڑ کے پھاڑ کے ایک ڈھالا گیا ہے نا جس سانچے میں، تو اس سانچے کو انسان کی نیچر اور فطرت کہا جاتا ہے. یعنی اس میں یہ ایک قسم کی مناسبت ہے. جب بھی آپ کوئی چیز کسی خاص سانچے میں ڈھالتے ہیں تو ظاہر اس کو توڑنا پڑتا ہے، کریک کرنا پڑتا ہے، مختلف جگہوں سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے فطرت کو فطرت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سانچہ ہے جس میں انسان توڑ کے یعنی جوڑ توڑ کر کے ایڈجسٹ کر کے ڈھالا گیا ہے. تو فاطر السماوات والارض کا مطلب کیا ہوا؟ جو آسمانوں اور زمینوں کو ابتداً پیدا کرنے والا ہے. تو ابتداً بھی جب کوئی جو چیز بنتی ہے تو اس کو بھی یعنی اس کی طبیعت پہ بنایا جاتا ہے نا، اس کی نیچر پہ بنایا جاتا ہے. تو ابتداً پیدا کرنے والے کے لیے بھی یہ فاطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ ذات ہے یطعم، اطعم یطعم، اطعامن کا معنی کھلانا، وہ کھلاتا ہے. ولا یطعم، اور اسے کھلایا نہیں جاتا. قل، اے نبی کہہ دیجئے، انی امرتو، انی اصل میں تھا اننی، مجھے حکم دیا گیا ہے، امرتو ضربتو کی طرح، امر کیا گیا ہے مجھے، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، اول من اسلم، جو بھی فرما بردار بنے ان میں سب سے پہلے میں، سب سے پہلا بن جاؤں. یعنی سب سے پہلے فرما بردار بننے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اسلم یسلم، اسلامن کا معنی فرما بردار بننا. ولا تکونن، اور مجھے حکم دیا ہے کہ لا تکونن، کہ آپ نے ہرگز نہیں ہونا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی اخاف، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو کس بات کا خوف رکھتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ، من وہ شخص، یصرف عنہ جس سے پھیر لیا جائے. صرف یصرف کا معنی پھیرنا، یصرف پیسو وائس سے، جس سے پھیر لیا جائے. کیا یعنی عذاب پھیر لیا جائے. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن عذاب آئے گا، تو وہ شخص جس سے عذاب کو پھیر لیا جائے، فقد رحمہ، تو تحقیق رحم کیا اس پر اللہ نے. ہو کا معنی اس شخص پر، رحمہ کا معنی رحم کیا، یعنی کس نے کیا؟ اللہ نے. یعنی جس شخص سے عذاب پھیر لیا جائے اس دن، تو وہ تحقیق وہ ایسا شخص ہے جس پر اللہ نے رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، مَسَّ يَمَسُّ اصل میں تھا مسیسا یمسسو، مس کرنا، چھونا. اور اگر اللہ چھوئے تجھے، بِضُرٍّ کسی نقصان کے ساتھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس نقصان کو کھولنے والا یعنی دور کرنے والا نہیں ہے. إِلَّا هُ، مگر وہی اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے چھو لے کسی خیر کے ساتھ، یعنی اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس خیر کو بھی پھر کوئی دور نہیں کر سکتا. وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی اللہ غالب ہے. قہر کہتے ہیں غلبے کو. وہ اللہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر. وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے. الخبیر، اور اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ای شیء اکبر شہادتاً، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے ازرو شہادت کے. یعنی کون سی چیز، یہاں کون سی چیز سے مراد، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی کس کی شہادت، کون سی ذات ایسی ہے کہ جس کی شہادت زیادہ بڑی ہے.
قل اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ کی شہادت ہے، یعنی کون سی چیز شہادت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے؟ کس کی شہادت؟ اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ کی، یعنی اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ شہید بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ، کہ میں تمہیں ڈراؤں۔ انذر ينذر، انذارن کا معنی ڈرانا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے۔ ومن، اور اس شخص کو بھی بلغا، جس کے پاس یہ قرآن پہنچے۔ بلغ یبلغ بلوغاً، پہنچنا، کہ یہ قرآن جہاں جہاں پہنچے گا تو میری ذمہ داری اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں۔ تو قیامت تک جس کو بھی قرآن پہنچے گا، جس کے پاس بھی قرآن کی آیتیں پہنچے گی، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اِنَّکُمْ، آ کا معنی کیا، ان کا معنی ان، کم کا معنی تم۔ اِنَّکُمْ، کیا تم اس بات کی، کیا تم لتشہدون، گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ بھی دوسرے معبود ہیں۔ الہ کی جمع آلہہ، یعنی اے نبی یہاں قل محذوف ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیے۔ قل لا اشہد، پھر اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی۔ قل، بلکہ آپ یہ کہہ دیجئے، انما هو الہ واحد، کہ الہ تو صرف ایک وہ معبود ہے، ایک الہ ہے۔ واننی بریء، اور میں بری ہوں، مما، اصل میں تھا منما، ان معبودوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما، ایسے، یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے ذات کی طرف سے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں۔ بہت مختصر رکوع ہے، مختصر تفسیر ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ انشاءاللہ ہماری صورت پہلی صورتوں کی نسبت ذرا تیزی سے چلے گی۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ عرب میں نا یہ واقعات تواتر کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے، یہ باپ دادا سے سلفاً و خلفاً سنتے چلے آ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں، تو جاؤ دوبارہ سفر کر کے دیکھو کیسا برے لوگوں کا انجام ہوا ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ کون ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے۔ تو عربوں سے جب بھی پوچھا جاتا تھا وہ مانتے تھے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج بھی آپ کسی مشرک سے پوچھیں وہ کہے گا ایک نے بنایا۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خالق ایک ہے۔ گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مسئلے حل کر دے گا، وہ بھی حل کر دے گا۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب بنانے والا ایک ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کرے گا وہ؟ تو جگہ جگہ قرآن میں اس شرک کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں دیے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ قل للہ، پھر خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے، یعنی یہ جواب اگر دینے میں تاخیر کرتے ہیں آپ ان کو بتائیں اور یہ اس جواب کا انکار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے۔ جس نے بنایا ہے تو وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جب مانتے ہو کہ ایک نے بنایا ہے تو جو حق اس کا ہے وہ دوسروں کو نہ دو۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، یعنی جو شرک تم سے اب تک ہو چکا ہے توبہ کر لو گے تو وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بالضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر توبہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن تمہیں سزا ملے گی۔ اور الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جو اپنی ذات کی طرف سے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی جو ایمان نہیں لے کر آ رہا حقیقی خسارے میں تو وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنی ذات ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ، تو اس سے تمہیں دنیا کی کچھ منفعتیں مل جائیں گی لیکن حقیقت میں ایسے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ دن اور رات میں رہتا ہے، یعنی ظاہر ہے پوری مخلوق کوئی دن میں رہتی ہے، کوئی رات میں رہتی ہے،
یہ اصل میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ 24 گھنٹے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا دن رات فلاں کا یہی کام ہے، کیا مطلب 24 گھنٹے یہی کام ہے. تو اس کائنات میں جتنا بھی ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران جو چیزیں بھی زمین اور آسمان میں قرار پکڑی ہوئی ہیں، وہ تمام چیزوں کا مالک اور ان تمام مخلوقات کا مالک تن تنہا اللہ ہے. وَهُوَ السمیع، اور صرف مالک نہیں ہے بلکہ سب کو سن بھی رہا ہے، العلیم، سب کے حالات سے باخبر بھی ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکی صورتیں ہیں نا، تو مکہ میں آپ کا صبح و شام مشرکین مکہ سے آپ کی بحث ہو رہی تھی، صبح و شام، اور ایک ہی ٹاپک پر بات چل رہی تھی، ایک ہی ٹاپک پر کہ ایک خدا کو مانو، کیونکہ جب تک اس طرف نہیں آئیں گے تو باقی حکام کو فالو نہیں کریں گے وہ. تو صبح و شام اسی پہ بحث چل رہی تھی، اس لیے بہت زیادہ اس میں قرآن میں مکالمہ ہے کہ آپ جواب میں یہ کہیں، وہ سوال میں یہ کہتے ہیں تو آپ جواب میں یہ کہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ یہ جواب دیں. تو مکی صورتوں میں آپ کو زیادہ تر اسی قسم کا مضمون ملے گا. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، بھلا میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی دوست بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو مانتے ہو اس نے آسمان زمین پیدا کیا، تو میں اس کو بنا لوں، یہ 360 بتوں کو اپنا دوست بناؤں میں اس خدا کو چھوڑ کر. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا بھی ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، جبکہ تمہارے معبود تو ایسے ہیں کہ جن کو تم خود کھلاتے ہو جا کے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں جس خدا کا پیغمبر ہوں نا، تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ان احکام کا پابند بنا رہا ہوں جو احکام میں تمہیں دے رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پیر و مرشد ایسے ہیں دوسروں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ مجھے بھی خطرہ ہے کہ میں اگر خدا کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی عذاب ہوگا، تو میں بھی تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو میں خود بھی تو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہوں. قل انی امرت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، نکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے تو میں فرما بردار بنوں. جس بات کا میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لا تکونن من المشرکین، کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہوں. قل انی اخاف، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو کس بات کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں خالق کائنات کی طرف بلا رہا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ، جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، اس دن جس سے عذاب کو پھیر لیا جائے، فقد رحمہ، تو وہ ایسا شخص ہے کہ تحقیق اللہ نے اس پر رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت واضح کامیابی ہوگی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینے کی کوشش کرتے تھے، تکلیفوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ پیغمبر کو ساتھ ساتھ تسلیاں بھی دے رہے کہ اے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، فلا کاشف لہ، وہ تکلیف پھر کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ ان مشرکین کی دعوت سے متاثر ہو کر ان کی باتوں میں آ کے اپنی دعوت میں اگر آپ نے لچک پیدا کر لی، یہ سوچ کے کہ میں ان کی تکلیف سے بچ جاؤں، تو سوچیں کہ اگر اللہ نے تکلیف دینے کا ارادہ کر لیا نا آپ کو، تو پھر آپ کو اس تکلیف سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، آپ دعوت کے کام کو علی وجہ الکمال ادا کرتے رہیں، ان کی طرف سے جو اذیتیں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ اگر آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کوئی اس خیر کو روک نہیں سکتا. تو اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ اصل اللہ کی غلامی اختیار کریں، مخلوق کی فکر آپ چھوڑ دیں، مخلوق سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے. الخبیر، باخبر ہے. کیا مطلب؟ جب اللہ غالب ہے تو نافرمانوں کو فوراً عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ قدرت کے باوجود وہ حکمت والا ہے. دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے اس نے. الخبیر ہے، باخبر. عذاب نہ آنے سے یہ نہ سمجھو کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. نہ، باخبر ہے، سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی خاموش ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ثواب اور عذاب کے لیے اس نے ایک دن متعین کر دیا ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، بعض مشرکین یہود کے پاس جا کے کہتے تھے کہ تم گواہی دو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہود تو ظاہر ہے چند یہودیوں نے تو گواہی دی, میجورٹی گواہی نہیں دیتی تھی, چھپاتے تھے آیات کو. تو اللہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کون سی چیز بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے, یعنی کون سی ذات ایسی ہے, شہادت کا مطلب شہادت دینے کے اعتبار سے سب سے بڑی ذات کون سی ہے, یعنی کون ایسی ذات ہے کہ جس کی گواہی کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی. قل اللہ, پھر نبی سے کہا کہ آپ خود بتا دیں اللہ کی گواہی. یعنی یہود اگر کتمان حق کر رہے ہیں, میری نبوت کی گواہی کو چھپا رہے ہیں, تو اللہ خود گواہی دے رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ اللہ دے رہا ہے, یہ پیغمبر اپنی طرف سے دے رہے ہیں. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے, اپنے سفیر ہونے کے معجزے اتنے ظاہر کر دیے ہیں کہ اب نبی اگر اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں جھوٹ کا امکان ختم ہو گیا. تو اللہ یعنی مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے خود ان نبی کی ذات کو دیکھو اور اس کلام کو دیکھو جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے, تو اس کلام کے نازل ہونے کے بعد تم کیسے یہودیوں پر اعتبار کر رہے ہو جن کا غلط ہونا تمہارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے. وَلَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون سی ذات ایسی ہے جو شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. قُلِ اللَّهُ, آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات. شہیدٌ بینی و بینکم, وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, اور مجھے یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ, تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں. وَمَن بَلَغ, اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن کے پاس قرآن پہنچے گا, یعنی قیامت تک جن جن کے پاس قرآن پہنچتا رہے گا ان کے پاس یہ آیتیں بھی پہنچتی رہیں گی اور حجت تام ہوتی رہے گی. تو کیا مطلب, میری ذمہ داری تمہیں ڈرانا ہے, تمہیں زبردستی اپنی نبوت پہ ایمان کے لیے مجبور کرنا, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان سب باتوں کے بعد بھی اِنَّکُمْ, تم لوگ لَتَشْهَدُونَ, یہ گواہی دیتے ہو, اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کہ اللہ کے ساتھ بھی دوسرے معبود ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی اللہ نے گواہی دی, معجزات قائم کیے صداقت پہ, اور یہ بھی اعتراف کرتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے, وہی کھلاتا ہے, اس کو کھلایا نہیں جا سکتا. یہ ساری باتوں کے ماننے کے بعد بھی تم یہ کہو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں. قُلْ لَا أَشْهَدُ, اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں یہ گواہی نہیں دے سکتا. یعنی یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں اگر یہ اعتراف کر بھی لیتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں یہ گواہی نہیں دے سکتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آپ یہی کہیں کہ الہ صرف ایک خدا ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور تم جن لوگوں کو شریک کر رہے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. آگے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بات یہودیوں کی ہے جن سے جا کے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں, تو ان کے بارے میں ہم بتا دیں الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی, یعرفونہ, وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم, جیسے اپنے بیٹوں کو باپ پہچانتا ہے. باپ جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی اس کو, ایسے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم بخت لوگ پہچانتے ہیں اور پھر کیسا انکار کر رہے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں الذین خسروا انفسہم, جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہی خسارے میں پڑ گیا, فہم لا یؤمنون, وہی وہ بدبخت ہے جو ایمان لے کے نہیں آتا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ گیا, اس کا خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مختصر رکوع ہے, یہی اس کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 8 آپ کے سامنے, 7ویں پارے کا رکوع نمبر 9 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.